ہمارا دکان کا معاملہ، کاروبار کا معاملہ، بیوی کا معاملہ، بچے کا معاملہ، آخرت کا معاملہ، ہر معاملے میں پہلے یہ سوچنے کا. ابھی جیسے میں بیان کرنے بیٹھا میں بیان کرنے بیٹھا کیوں بیٹھا بھائی؟ میں پہلے ایسے اسٹیج پر نہیں آیا، پہلے سوچنا پڑتا اللہ میں کیوں جا رہا، اللہ میں کیوں جا رہا، اللہ اس لیے جاتا، اللہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، اپنی مرضی پیچھے کر دو، اللہ رسول کی مرضی آگے کر دو، ہمارا ایمان مکمل ہو گیا. میرے پیاروں ہمارا ایمان مکمل ہے. اچھا میرے کو بتاؤ، ہم کو ہمارے ایمان کی فکر ہے. ایک بات بتاؤں گا دل کانپ جائے گا. آپ کو معلوم ہے ایک صحابی جن کا نام حضرت حذیفہ، بولو کیا نام؟ وہ سننے جیسا واقعہ ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، بولو کیا نام ہے؟ حضرت. یہ بہت پیارے صحابی ہے. ان کو کہا جاتا اللہ کے رسول کے بھیدی. بولو اللہ کے رسول کے بھیدی. بھیدی یعنی اللہ کے رسول کی ساری بھید کی باتیں کس کو معلوم ہو؟ یعنی حضرت حذیفہ کا کمال تھا. جو باتیں ابو بکر کو نہیں معلوم، جو باتیں حضرت عمر کو نہیں معلوم، جو باتیں حضرت عثمان کو نہیں معلوم، جو باتیں حضرت علی کو نہیں معلوم، اللہ کے رسول نے کن کو بتایا؟ بولو حضرت. ان کو کہا جاتا ہے، علماء سے پوچھو ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا حضرت حذیفہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول کے سارے بھیدوں کو جاننے والے. بولو کون؟ حضرت. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ حضرت حذیفہ کو اللہ کے رسول بلائے اور کہا قیامت تک آنے والے ان کے نام لکھ دو جن کی زبان پر کلمہ ہوگا دل میں کلمہ نہیں ہوگا، جس کو منافق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت حذیفہ کو پوری فہرست دے دی، قیامت تک آنے والوں کی فہرست. بولو ہمارے نبی نے کن کو دی؟ حضرت حذیفہ کو دی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو دی، پوری فہرست دے دی کہ قیامت تک آنے والے مرد، قیامت تک آنے والی عورتیں دیکھ لو جن کی زبان پر کلمہ ہوگا لیکن دل میں ایمان نہیں ہوگا، وہ منافق ہوں گے. اب سننا، یہ بات تو ہو گئی. اب میرے پیاروں آپ کو معلوم ہے ایک زمان آیا حضرت عمر بادشاہ بنے. بولو کون بادشاہ بنے؟ ابھی ہمارے صدر محترم، میں وہاں کمرے میں بیٹھ کے سن رہا تھا، حضرت مفتی یحییٰ صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں بتا رہے تھے میرا دل وہاں سے اتنا خوش ہو رہا تھا. تو وہی حضرت عمر بادشاہ، اور حضرت عمر اتنے بڑے بادشاہ 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرنے والے. بولو کون؟ اور حضرت عمر کے بارے میں ایک بات سنو گے تو آپ کی عقل حیران ہوگی. حضرت عمر جب کسی گلی میں ایسے داخل ہوتے تھے نا مدینہ میں، یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو ہمارے نبی مسکراتے تھے. چلو ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ جب حضرت عمر یہاں سے آئے اور اللہ کے رسول آئے تو اللہ کے رسول مسکرائے. ایک دن حضرت عمر نے پوچھا اللہ کے رسول میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، میں جب بھی گلی میں داخل ہوتا ہوں، آپ بھی گلی میں داخل ہوتے، آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے کیوں ہے؟ ما یضحکک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہنسنے کی اور مسکرانے کی وجہ کیا؟ ہمارے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا عمر ہنسو نہ تو کیا کرو، تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. سبحان اللہ. تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے بولو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اور ہم جس گلی میں قدم رکھتے ہیں آ جاتا ہے. مائی بردر ہاؤ آر یو؟ ہماری خیر خیریت بھی پوچھتا ہے. تو اب سننا، حضرت عمر بادشاہ بن گئے. بولو امیر المومنین کون؟ حضرت. اچھا مدینہ پاک میں کسی کا سننے جیسی بات ہے، ایمان کتنا ضروری ہے. مدینہ پاک میں کسی کا انتقال ہوا. بولو مدینہ پاک میں کسی کا انتقال ہوا. اور وہاں قاعدہ تھا کہ جب انتقال ہو جائے بالکل جنازہ تیار ہو جائے تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیے اور آ کے جنازے کی نماز پڑھائیے. اب وہ جنازہ تیار ہو گیا، اعلان ہوا کہ امیر المومنین آپ اپنے کمرے میں ہیں، جنازہ تیار ہے، صفیں لگ گئی ہے، آپ آئیے اور جنازے کی نماز پڑھائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر کو سمیٹ کر اپنے کمرے سے نکلے، نماز پڑھانے کے لیے نکلے. راستے میں حضرت حذیفہ، کون؟ حذیفہ دھیرے سے کہتے ہیں امیر المومنین، امیر المومنین ادھر آؤ، ادھر آؤ. حضرت عمر گئے وہاں پر، کیا ہوا؟ کہا مت جنازے کی نماز پڑھا، یہ مومن نہیں ہے منافق ہے. یہ جو جنازہ ہے وہ مومن، اس کی زبان پر کلمہ تھا دل میں کلمہ. میرے پاس جو لیسٹ ہے نا اس لیسٹ میں ان کا بھی نام ہے. آپ جنازے کی نماز مت پڑھائیے، آپ چلے جائیے. حضرت عمر وہاں سے دوسری جگہ چلے گئے اور اعلان کر دیا صلوا علی صاحبکم، ارے کوئی نماز پڑھا دو بھائی، کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو، میں جا رہا ہوں، کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو. یہ کہہ کر حضرت عمر دوسری گلی میں گئے، کسی نے جنازے کی نماز پڑھائی. خیر وہ جنازہ اٹھا، بولو وہ جنازہ اٹھا اور لوگ جانے لگے. جب حضرت حذیفہ جانے
لگے تو حضرت عمر وہ گلی میں کھڑے تھے، وہاں سے کہتے حذیفہ ادھر آؤ۔ حضرت حذیفہ آئے، کہا کیا ہوا امیر المومنین؟ حضرت حذیفہ کہتے میرے اللہ کی قسم حضرت عمر کی داڑھی مبارک پر آنسو تھے، یعنی اتنی دیر میں اتنا روئے تھے کہ داڑھی مبارک بھیگ گئی تھی۔ حضرت حذیفہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ جو جنازے کی نماز نہیں پڑھا ہے کیونکہ ان کا نام وہ لسٹ میں تھا جو منافق ہے، جن کے دل میں کلمہ نہیں ہے۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا اسی لیے تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ جنازے کی نماز نہ پڑھائیں۔ حضرت عمر نے روتے روتے کہا حذیفہ مجھے اللہ کا واسطہ بتا میرا نام تو اس میں نہیں ہے، مجھے اللہ کا واسطہ بتا میرا عمر کا نام تو اس میں نہیں، کہیں میں منافق تو نہیں ہوں، میری زبان پر کلمہ ہے لیکن میرے دل میں کلمہ اللہ نے چھین لیا ہے، اے حذیفہ بتا دے۔ حذیفہ نے کہا نہیں نہیں، کہا نہیں تو ایک بار مجھے بتا دے۔ حضرت حذیفہ نے آخر میں کہا اللہ کا واسطہ اللہ کی قسم امیر المومنین عمر آپ کا نام نہیں ہے۔ لیکن حضرت حذیفہ کہتے حضرت عمر وہی گھنٹے کھڑے رہ کے روتے گئے اور روتے روتے اپنے گھر گئے، پتہ چلا کہ رات کو کھانا نہیں کھائے، پوری رات اللہ کے سامنے روتے رہے اللہ میرا ایمان بچا لینا، اللہ میرا ایمان بچا لینا، اللہ میرا ایمان بچا لینا۔ وہ امیر المومنین حضرت عمر وہ اپنے ایمان کی فکر کرے جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا تھا، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت تھی، ان نے کہا تھا عمر انت فی الجنہ، عمر تم جنت میں ہوں گے۔ وہ عمر کو تو اپنے ایمان کی فکر ہے۔ اب میرے بھگوان پور والوں ہم گناہ پہ گناہ کریں ہمارا ایمان کیسا ہوگا؟ اور سب سے بڑا گناہ ہمارا موبائل، یہ کیا ہے؟ یہ چاروں طرف کیا ہے؟ کیا ہے یہ موبائل؟ گناہ نہیں تو کیا ہے؟ کیا ہے میرے پیاروں؟ چلو یہ ٹھیک ہے، یہ اسلامک ہے، یہ بیان ہے، یہ جائز ہے، لیکن یہی موبائل جب اکیلے ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو کیا بیان سنا جاتا ہے؟ رات کے 1 بجے کیا ہمیں کوئی نظم سننا ہے؟ ہم ہمارے بیٹے فردوس قمر کی نظم اور نعت کو سنتے رات کو 1 بجے، رات کو 1 بجے قاری احمد علی کا بیان سنا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے یہاں اس وقت یہ موبائل جائز ہے، حلال ہے، بالکل صحیح ہے، ثواب ہے، لیکن رات کے 1 بجے جب وہ ننگی عورت کو موبائل میں دکھایا جاتا ہے، پیچھے گانا بجتا ہے اور ہم ہمارے دوست کو کہتے ہیں میرے پاس بہت اچھی کلپ آئی ہے تجھے بھی بھیجتا ہوں۔ ہمارے موبائل میں جب زنا ہوتا ہے، ہمارے موبائل میں چوری ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں چغلی ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں جھوٹ بولا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں بلیک میل کیا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں پب جی کھیلا جاتا ہے، ہمارا انسٹاگرام، ہمارا ٹک ٹاک، ہمارا یوٹیوب، ہمارا سب حرام، سب حرام، سب گناہ، کسی میں بلیک میل، کسی میں زنا، کسی میں چوری، کسی میں ریاض کا سودا کیا جاتا ہے، کسی میں سود کا کاروبار کیا جاتا ہے، ارے کبھی کبھی چغلی کی جاتی ہے۔ اور معاف کرنا میرے پیاروں، اسی موبائل کی وجہ سے بیوی بھی ناراض ہوتی ہے، بچوں کی تربیت بھی غلط ہوتی ہے، ماں بھی ناراض ہوتی ہے، ابا بھی ناراض ہوتا ہے، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے، گندی گندی فلمیں دیکھی جاتی ہے، آخری درجے کا گناہ کیا جاتا ہے۔ میرے بھگوان پر والوں اللہ کی قسم ہمارے گھر میں اگر طلاق ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی موبائل ہوتا ہے، اور یہ صرف ہم نہیں، ہماری جوان بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل، ہمارے جوان بچوں کے ہاتھ میں موبائل۔ اور باپ کے اندر ہمت نہیں، آپ بہت سارے بیٹھے ہوں گے جو باہر بہت مختلف کرتے ہوں گے، اس کو کہو کسی امام صاحب کو ڈانٹنا ہے، جا کے بنگالی زبان میں ڈانٹ کے آئے گا، اس کو کہو کسی آسان والے کو ڈانٹنا ہے، ڈانٹ کے آئے گا، ارے کہہ دو اس کو یہ جلسے والے کو ڈانٹنا ہے تو ڈانٹ کے آئے گا، مگر تیرا بیٹا تیرے سامنے حرام کام موبائل پر کرتا ہے، تیری جوان بیٹی رات کو موبائل پر حرام کام کرتی ہے، کیوں تو روک نہیں سکتا؟ کیوں نہیں روک سکتا؟ اس لیے کہ جب باپ خود ایسا کرتا ہے تو بیٹے کو کیا روک سکتا؟ جب باپ خود موبائل پر، بیوی بیچاری انتظار کر رہی ہے کہ میرا شوہر کام سے آئے گا، وہ بیچاری پورا دن کپڑے دھونے کا کام، برتن مانجنے کا کام، بچوں کو اسکول بھیجنے کا کام، بچوں کو مدرسے بھیجنے کا کام، اب شوہر آیا اتنی ہڑبڑاہٹ بتائے گا، تھکایا ہے، ہاتھ منہ دھوئے گا، کھانا کھائے گا، بیوی ادھر چہرہ رکھی اور یہ اپنے موبائل پر بھی رات کو 1 2 2 بجے تک موبائل پر، اور پھر کہتا ہے میری طبیعت بہت تھکی ہوئی ہے۔ یہ تھکاوٹ دور کی جا رہی ہے کہ تھکاوٹ بڑھتی جا رہی ہے؟ ویسٹ آف ٹائم، ویسٹ آف منی اور ویسٹ آف انرجی، یہ ہے ہمارا موبائل کا خلاصہ۔ ٹائم بھی برباد، پیسہ بھی برباد اور ہماری طاقت بھی برباد۔ یہ موبائل کے آنے کے بعد بیٹے فردوس، میں قسم کھا کر کہوں گا ہمارے بھگوان پور کے جوانوں،
جوانی میں قدم رکھنے سے پہلے بڑھاپا ہمارے پاس آ گیا. ابھی ہم نے جوانی میں قدم نہیں رکھا ہے. اور اگر کوئی مجھے پوچھے اصل جوانی کی عمر کون سی ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری شریف کی گائیڈ لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جنت میں سب کی عمر ہوگی 32. کتنی ہوگی؟ 32. اس کا مطلب اصل جوانی شروع ہوتی ہے 32 سے 40. بولو 32 سے 40. یار تو 22 میں کمر دکھتی ہے، پاؤں دکھتے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے چلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ گناہ کر کے. میرے پیارے ایک بات بتاؤ، آپ ناراض تو نہیں نا؟ سنیں گے نا میری بات؟ ہم گناہ کرتے ہیں، سچ بتانا، ہم گناہ کرتے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے؟ سوچا ہم نے کبھی؟ گناہ کرے گا بھائی، آئے زنا ہو رہا ہے، ہمارا کاروبار 101% حرام، ہمارا سود کا کاروبار، ہمارا بیاج کا کاروبار، ہم دارو پیے، ہم مٹکے چلائے، ہم جوا کھیلے، ہزاروں گناہ کرے. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر گناہ خراب نہیں ماننا. ہم نے کبھی جہنم کے بارے میں سوچا؟ جی رہے ہیں. بولو سوچا؟ کبھی یہ سوچا کہ اللہ میں یہ گناہ کرنے جا رہا ہوں، اللہ میں یہ کاروبار کروں گا، لیکن اللہ اس میں بیاج ہے، اللہ اس میں سود ہے، اللہ اس میں ربا ہے، اللہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، سود ہے، سودی کاروبار ہے، اللہ جہنم میں کیا ہوگا؟ کبھی نہیں سوچا. بس آنے دو، پیٹ میں آنے دو، حلال ہے تو بھی آنے دو، حرام ہے تو بھی آنے دو. دارو بھی پیتا گیا، مٹکا بھی کھیلتا گیا، جوا بھی کھیلتا گیا، میرے دوستوں عیاشی کرتا گیا. کبھی جہنم کے بارے میں سوچا؟ یہ جہنم بھی تو آنے والی ہے نا. میں اس وقت جو حالات ہیں نا، اس لیے جنت پہ بات نہیں کر رہا ہوں، بہت پتے کی بات کہہ رہا ہوں. آپ سب نے بادشاہ کا نام سنا ہوگا. یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے کبھی جہنم کے بارے میں سوچا نہیں. ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، حضرت ہارون رشید. ساتھ میں بولو کون؟ حضرت ہارون رشید. ان کی بیوی کا نام زبیدہ. دونوں میں بہت محبت. بولو دونوں میں. اور دعا کرو کہ اللہ ہر میاں بیوی میں محبت عطا فرمائے. بولو آمین. حضرت ہارون رشید بادشاہ ہے، اور اتنے بڑے بادشاہ ہے کہ حضرت ہارون رشید کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے، اے پانی تجھے برسنا ہے تو مشرق میں برس جا، اے پانی تجھے برسنا ہے تو مغرب میں برس جا، جہاں بھی تو برسے گا وہاں ہارون رشید کی حکومت پائے گا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. بڑے بادشاہ. پھر ایک مرتبہ بولو کون بڑے بادشاہ؟ حضرت ہارون رشید. اور ان کی بیوی کا نام کیا؟ بولو ان کی بیوی کا نام زبیدہ. بھائی واقعے کو برابر سنو، توجہ سے سننا. تو بھائی بادشاہ ہے، ایک دن بیوی کے ساتھ مشورہ ہوتا ہے، چلو دریا کنارے واکنگ، دریا کنارے واکنگ، ٹہلنے جا رہے، تھوڑا پاؤں الگ الگ کرے اور تھوڑا جائے. تو بیوی کی عادت ہوتی ہے کہ میں تھوڑا تیار ہو کر آتی ہوں، آپ تھوڑا آگے بڑھے. وہ بیوی بھی شریعت کی پابند، حجاب والی، پردے والی، کہا میں اپنا پردہ صحیح کر کے آتی ہوں، آپ آگے بڑھے. اب حضرت ہارون رشید آگے آ گیا، اور پیچھے کون آ رہی ہے؟ بولو بیوی زبیدہ. معاملہ کیا ہوا؟ حضرت ہارون رشید جا رہے، دریا کنارے ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے ولی کا نام بہلول. بولو کیا نام؟ بہلول. حضرت بہلول. ساتھ میں بولو کیا نام؟ حضرت بہلول. اللہ کے ولی ہے، درویش ہے، ایک فقیر ہے اللہ کے ولی. وہ کیا کر رہے معلوم؟ ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا ہے، اس کو ریت پہ ایسے ایسے گھما، ریت ہے نا، ریت جیسا زمین، اس پہ گھما رہے. تو حضرت ہارون رشید دور سے سمجھ گئے مجذوب آدمی ہے، اللہ کا ولی آدمی ہے. آئے اور آ کر کہا السلام علیکم. وہ حضرت بہلول نے کہا وعلیکم السلام. تو حضرت ہارون رشید تو بادشاہ سے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ زمین پہ ایسے لکڑی سے کیا کر رہے ہو؟ کہا میں گھر بنا رہا ہوں. بولو سبحان اللہ. کیا بنا رہا ہوں؟ گھر بنا رہا ہوں. تو حضرت ہارون رشید کو مذاق سوچا، کیونکہ یہ گھر بنا رہا ہے، ایسے ایسے گول کوئی لکڑی گھما کے گھر بناتا. تو حضرت ہارون رشید بادشاہ تھے، کہنے لگے یہ گھر کوئی خریدے گا تو کیا ملے گا؟ اللہ اس کے بدلے جنت دے دے گا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. تو ہارون رشید نے کہا گھر کتنے کا ہے؟ کیونکہ ابھی تو بنا بھی نہیں ہے، خالی گول گول گھما رہے ہو، کتنے کا ہے؟ تو اس نے کہا حضرت بہلول، اللہ کے ولی نے کہا 1 دینار. کتنا؟ یعنی ایک سونے کا ٹکڑا، جیسا ہمارے یہاں چاندی کا سکہ ہوتا، سونے کا ٹکڑا ایک. تو ہارون رشید مسکرا کے چلے گئے، کہتے کیسی بے وقوفی کی بات ہے، کتنی بے وقوفی کی بات ہے. ایک تو لکڑی کے ذریعے سے مٹی کے اوپر گول گول کرنا، اور پھر کہنے کا گھر بنانا، اور اس کے بدلے میں اللہ جنت دے گا اور 1 دینار دینے کا. حضرت ہارون رشید مسکراتے ہوئے چلے گئے. بولو پیچھے کون آ رہی تھی؟ زبیدہ. وہ بھی پہچان لے اللہ کے ولی، دور سے کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم. وہ اللہ کے ولی نے یہ چہرہ اٹھا کر وعلیکم السلام. تو زبیدہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو کہا گھر بنا رہا. کہا یہ گھر بنا رہے؟ کہا یہ
اس کے بدلے کیا ملے گا؟ کہا جو لے لے گا اس کو جنت ملے گی۔ تو بیوی زبیدہ نے پوچھا کتنے کا؟ کہا 1 دینار۔ زبیدہ نے 1 دینار دیا اور آگے چلی گئی۔ ہارون رشید بھی گئے لیکن دینار دیا نہیں، اور زبیدہ نے دینار چلے گئے۔ جو ٹہلنا تھا، واکنگ کرنا تھا، واکنگ کی۔ بادشاہ تھے، ہارون رشید بادشاہ تھے، اور زبیدہ یوں سمجھو کہ رانی کی طرح رہتی تھی۔ خیر دونوں رات کو اپنے محل میں چلے گئے۔ ہارون رشید نے رات کو خواب میں جنت دیکھا۔ بولو سبحان اللہ۔ اتنی بڑی جنت، یاقوت، مرجان، لولو، موتی، اتنی زبردست جنت، اور اس پر لکھا تھا هذه الجنہ لزبیدہ، یہ جنت کس کی ہے؟ زبیدہ کی ہے۔ تو ہارون رشید وہ جب خواب میں دیکھا تو جنت کی طرف دوڑے دروازے پر گئے، اور دروازے پر جا کر جنت کا دروازہ کھولو۔ کچھ لوگ آئے، کہا تمہاری جنت نہیں ہے، تمہاری بیوی زبیدہ کی جنت ہے۔ تو کہا میری بیوی کی جنت ہے، مجھے میری بیوی کی جنت دیکھنا ہے۔ تو دربار نے کہا یہاں میاں بیوی کا معاملہ نہیں، یہ جنت کا معاملہ ہے، یہ آخرت کا معاملہ ہے، یہاں میاں بیوی کے رشتے کو نہیں دیکھا جاتا۔ جاؤ یہاں سے، زبیدہ آئے گی تو اندر جائے گی، باقی تمہیں جانے کا کوئی حق ہے نہیں۔ ہارون رشید کی آنکھ کھلی، یہ خواب دیکھ رہے تھے، آنکھ کھلی، گھبرا کر کہ میرے کو جنت میں نہیں جانے دیا۔ کس کی جنت تھی؟ بولو نا کس کی تھی؟ تو بازو میں سوئی تھی، کون؟ زبیدہ بیوی تھی۔ اٹھایا، زبیدہ اٹھو، زبیدہ اٹھو، جنت کا معاملہ ہے، اٹھو۔ زبیدہ نے یوں آنکھ کھولا، کہا کیوں اٹھایا؟ میں آرام سے اپنے جنت میں گھوم رہی تھی۔ ارے میں اپنے جنت میں گھوم تھا، کون سی جنت میں گھوم رہی تھی؟ آج جو آج میں نے وہ اللہ کے ولی سے خریدا، 1 دینار میں نے جنت خریدا۔ تو حضرت ہارون رشید نے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاں میں نے نہیں خریدا، وہ جنت تو نے خرید لیا۔ تو ہارون رشید نے کہا کوئی بات نہیں، کل آئندہ میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ پھر دوسرا دن آیا، بولو کون سا دن آیا؟ دوسرا دن آیا۔ حضرت ہارون رشید پھر اپنی بیوی زبیدہ کو لے کر چلو دریا پہ ٹہلنے کے لیے جا رہے، چلو واکنگ کے لیے جا رہے، گئے صحیح میں اسی جگہ پر اللہ کے ولی کو بیٹھا دیکھا، حضرت بہلول کو، وہی لکڑی ہے اور وہی کیا کر رہے ہیں، مٹی پر گھما رہے۔ حضرت ہارون رشید آج تو بہت ادب سے گئے، کہا السلام علیکم۔ کہا وعلیکم السلام۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ وہ حضرت بہلول نے کہا گھر بنا رہا ہوں۔ کہا کیا ہوگا؟ کہا جو خریدے گا اللہ اس کو جنت دے گا، جو خریدے گا اللہ اس کو جنت دے گا۔ تو ہارون رشید خوش ہو گئے کہ چلو آج بھی معاملہ حل ہو جائے گا۔ کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا تمہاری پوری بادشاہت، جتنی تمہاری بادشاہت ہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، جہاں جہاں تمہاری حکومت ہے، سب حکومت مجھے دے دو، یہ جنت ملے گی۔ تو ہارون رشید کو ایسی بادشاہ تھوڑی دے دے۔ ہارون رشید غصے ہوئے اور غصے ہو کر کہا کل تو اس کی قیمت 1 دینار تھی بھائی، کل یسٹرڈے اس کی قیمت 1 دینار، آج پوری بادشاہ۔ کہا کل تم نے اس کا چمتکار نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس کی قیمت 1 دینار تھی، اب تو جنت دیکھ کے آئے ہو اور تم کو اندر بھی جانے نہیں دیا، تم کو ڈھکیل کے باہر نکال دیا۔ تو جب بغیر دیکھے تم آتے، بغیر دیکھے آتے تو 1 دینار، اب دیکھ لیا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ گئی، اب پوری بادشاہت دینی ہوگی۔ یہ کہہ کر حضرت بہلول چلے گئے، ہارون رشید واپس آ گئے۔ لیکن میرے دوستو علماء کرام نے لکھا کہ جنت دیکھا تو اس کا امپورٹنس سامنے آیا۔ بھائی جنت دیکھا اور دیکھا کہ ہٹا دیا گیا تو امپورٹنس آیا کہ کہیں جانا پڑے گا۔ میرے پیاروں، ہم موبائل پر اتنا گناہ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی جہنم کو دیکھا نہیں ہے اور جہنم کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے۔ کاش میرے پیاروں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں مت موبائل پہ گناہ کرو، ہمارے بچے غلط راستے پر چلے جائیں گے۔ آج باپ اگر ننگی عورت کو ناچتا ہوا دیکھے گا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں وہ دن نہ آئے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، ہمارے بیٹے کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے۔ میرے دوستو اللہ کے واسطے جہنم سے ڈرو، اب یہ وہ زمانہ آ گیا ہے میرے پیاروں، وہ زمانہ آ گیا کہ قیامت ہمارے قریب سے قریب آ رہی ہے۔ اور میرے پیاروں جہنم اتنی خطرناک، اللہ کی قسم جہنم اتنی خطرناک ہے کہ جب قیامت میں اگر اللہ نے ہمارے بارے میں جہنم کا فیصلہ کیا نا تو اللہ پوچھیں گے چل تو نہیں کچھ دیتا ہے تو جہنم سے بچا لو، تو کہے گا اللہ میرے بچوں کو لے لے ڈال دے جہنم میں، اللہ میری بیوی کو لے لے ڈال دے جہنم میں، اللہ میرے بھائی کو لے لے، میرا بھائی ہمیں بھائی بھائی بہت کرتا تھا لیکن اب لے لے جہنم میں لے لے، لیکن میرے کو چھوڑ دے، اللہ میری اولاد لے لے، میری بیوی لے لے، میرا بھائی لے لے، اللہ میرا پورا خاندان لے لے، مگر میرے کو یہ بڑھتی جہنم سے بچا لے، اللہ اس کا دھواں بہت خطرناک ہے، اللہ اس کی آگ بہت خطرناک
जहन्नम में तुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि तेरी वजह से तेरे पूरे घर वालों ने गुनाह किया था। अल्लाह मेरे और आपको। अच्छा, ये जो मैंने आपको कहा ना, ये मैं नहीं कहता हूँ, मैं मेरे को क्या हक ये सब बोलने का? कुरान में लिखा। बोलो किस में लिखा? मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, पारा नंबर 29। बोलो पारा नंबर, सूरह माआरिज, सूरत का नाम भी दे रहा हूँ। बोलो सूरह, मैं पढ़कर भी बताता हूँ। वला यसअलु हमीमुन हमीमा युबस्सिरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनीहि व साहिबतिही व अखीहि व फसीलतिही अल्लती तुवीहि व मन फिल अर्दि जमीअन थुम्मा युनजीहि कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा तद'ू मन अदबरा व तवल्ला व जमअ फअवआ। मेरे प्यारो, क़यामत में कहेगा अल्लाह मेरी औलाद को मेरे बदले जहन्नम में डाल दे, अल्लाह मेरी बीवी को डाल दे, अल्लाह मेरे बच्चों को डाल दे, अल्लाह मेरे भाइयों को डाल दे, अल्लाह जमीन में जिसको चाहे उठा के डाल दे, मगर मुझे जहन्नम से बचा ले। मैंने देखा नहीं था, आज देख लिया। अल्लाह कहेंगे तेरी वजह से तो सारा गुनाह था, सबसे पहले तुझे जहन्नम में डालूंगा। इसलिए मेरे प्यारो, आज मेरी पहली बात खत्म होने दो। प्यार मोहब्बत के साथ अपने ईमान को बचा लो। मैं ये नहीं कहता, मैंने कहा ना कि ये मोबाइल अभी बहुत सही है, क्योंकि और मेरे को तो देने के लिए मेरा एक बेटा आया था अलीफ। हाँ, मैं तो हैरान हो गया, अलीफ है तो वहाँ कहाँ होगा। उनका भी माशाल्लाह, मैं रास्ते में बात कर रहा था, इनका अलीफ चैनल और इस्लामिक चैनल, वो वाकईतन ये मोबाइल है ना, मोबाइल इसके दो पहलू। बोलो मोबाइल के कितने पहलू है? दो। और अगर आप कुरान पाक से इसको जोड़े ना, तो वो दोनों पहलू समझ में आएंगे। अल्लाह ने फरमाया वनफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं हमने दो पहलू दिए हैं। ये मोबाइल के भी दो पहलू है, एक गुनाह एक इस्लाम। बोलो एक गुनाह एक इस्लाम। और अल्लाह क्या कहते हैं? क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जो सही रास्ते पर इसको ले गया, ये मोबाइल उसको जन्नत में लेकर जाएगा। और अगर यही मोबाइल को हमने गलत रास्ता बताया, ये मोबाइल का लोहा कल हमको जहन्नम में ले जाएगा। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। और कौन तैयार है कि जो मेरी बात के ऊपर आएंगे? बोलो आइए इंशाअल्लाह। ये तो मैंने अभी पहली बात कही है भाई, आप लोग तो बहुत ठंडे हो गए। बात बंद कर दो? नहीं बंद कर दो पूरा मजमा। अभी तो अल्लाह का जिक्र भी तो करना है ना। हज़रत इब्राहिम ने जिक्र किया, अल्लाह ने दोस्त बनाया। आज हम भगवानपुर वाले भी अल्लाह के दोस्त बन के जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। एक साथ में कह दे, एक साथ में कह दे, हम सबका पैदा करने वाला कौन है? बोलो हमें खिलाने वाला कौन है? हमें पिलाने वाला कौन है? पूरा मजमा बोलेगा आसमानों जमीन का पैदा करने वाला कौन है? फर्श का बनाने वाला कौन है? जमीन और आसमान का बनाने वाला कौन है? मुर्दे को जिंदा करने वाला कौन? जिंदे को मुर्दा करने वाला कौन? हंसाने वाला, रुलाने वाला, इज्जत देने वाला, जलील करने वाला, पूरा मजमा बोले ना सब कुछ करने धरने वाला कौन? अल्लाह। सब करेंगे इंशाल्लाह। पहली बात इंशाअल्लाह। चलो दूसरी बात के लिए कौन कौन तैयार है? अभी से हाथ उठा दिया आप लोगों ने माशाल्लाह। दूसरी बात क्या है मालूम है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, साथ में कहो मुस्तफा का दामन। जिंदाबाद से बोलो मुजतबा का दामन नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद से बोलो मुर्तजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे।